حضرت عبد المطلب کی پشت میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے۔ انہوں نے منت مانی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے اور وہ جوان ہوں، تنو مند ہوں، تو میں ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ جب حضرت عبداللہ جو کہ حضرت عبد المطلب کے چھوٹے فرزند تھے، ان کی عمر 18 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا میں نے کعبہ کے رب سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ مجھے اگر 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ کہانی حرم کی پھر دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ کہا رائے بتاؤ۔ 10 کے 10 بیٹوں نے گردن خم کر دی۔ کہا ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ کہا جس کو چاہو۔ کہا نہیں میں قرعہ ڈالتا ہوں۔ جب قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام قرعہ نکل آیا۔ فرشتے پھر دم بخود تھے، مالک تو نے اس کی پشت میں امانت رکھی ہے اور آج اس کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ کائنات پر پھر کوہرام مچنے لگا۔ حضرت عبد المطلب آستینے چڑھا رہے ہیں، ہاتھ کے اندر چھری ہے۔ یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی، سارے سردار دوڑے آئے۔ کہا عبد المطلب یہ رسم تو نہ ڈالو، اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا میں نے کعبے کے رب سے یہ منت مانی تھی اور اللہ نے وہ منت پوری کر دی۔ اب میں تو جب قرعہ نکالا تو میرے اس فرزند کے نام قرعہ نکل آیا، میں اس منت کو ہر صورت میں پورا کروں گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، منت سماجت کر رہے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عبد المطلب ہر صورت میں اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے مصر ہیں۔ پھر کہا کہ حجاز کی حرافہ اس کے پاس چلتے ہیں اور جا کے اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں۔ بعض نے لکھا کہ حجر کی کہنا کے پاس جاتے ہیں۔ با اختلاف روایات وہ حجاز کی حرافہ کے پاس پہنچے۔ جب اس کا پتہ کیا تو وہ خیبر میں تھی، تو اس کے پاس سارے سردار اکٹھے ہو کے گئے کہ اس طرح ہمارے سردار نے منت مانی تھی تو اب وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تو تم بتاؤ کس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کل آنا، میرا تابعی آئے گا تو میں اسے پوچھوں گی، جو مجھے کہے گا میں تمہیں بتا دوں گی۔ اگلے دن یہ سردار پھر اس حرافہ کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا کہ میرا تابعی آیا تھا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں کسی شخص کی دیت کتنی ہے، جو شخص مقتول ہو اس کی دیت قاتل کتنی دیتا ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا جاؤ پھر ایک طرف 10 اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو اور قرعہ ڈالو۔ اگر 10 اونٹوں کی طرف قرعہ نکل آیا تو 10 اونٹ ذبح کر دینا، اور اگر عبداللہ کی طرف نام نکل آیا پھر دوبارہ 10 اونٹ ادھر اور رکھنا، 20 رکھنا، اور اس طرح اونٹ 10 بڑھاتے جانا۔ جب قرعہ عبداللہ کے نام سے ہٹ کر اونٹوں کی طرف نکلا تو پھر اتنے اونٹ ذبح کر دینا۔ میرے تابعی نے یہی حل بتایا ہے۔ کہا ٹھیک۔ آئے اور آ کے ساری بات سنائی۔ 10 اونٹ ایک سمت رکھے گئے اور حضرت عبداللہ کا نام ایک سمت رکھا گیا۔ جب قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 20 اونٹ رکھے گئے، پھر قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 30 اونٹ رکھے گئے، قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکل رہا ہے۔ 40 اونٹ رکھے گئے، 50 رکھے گئے، 60، 70، یہاں تک کہ 100 اونٹ رکھے گئے۔ 100 اونٹ جب ادھر ہو گئے، اب قرعہ نکالا تو اونٹوں کے نام نکل آیا۔ سارے خوش ہو گئے کہ اب قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا، عبداللہ کی جان بچ گئی۔ لیکن حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا ایک مرتبہ نکلا ہے، 3 مرتبہ قرعہ ڈالو۔ اگر تینوں مرتبہ عبداللہ کے نام کی بجائے اونٹوں کے نام نکلا تو پھر میں سمجھوں گا کہ اللہ کی طرف سے یہی مرضی ہے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر! مکے کے اندر سردار بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ام ایمن بھی دعا مانگ رہی ہے، مکے کے پربت دعائیں مانگ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ قرعہ جب ڈالا گیا تو دوسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔
اب تیسری مرتبہ جب قرہ ڈالا گیا تو ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے. حضرت عبد المطلب تیار ہیں. کہا اگر تیسری مرتبہ بھی قرہ اونٹوں کے نام نہ نکلا تو میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیروں گا، چونکہ میں نے کعبے کے رب سے منت مانی ہوئی ہے. جب تیسری مرتبہ قرہ ڈالا گیا تو وہ بھی اونٹوں کے نام نکلا. 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے. حضرت عبداللہ جو کہ حضور کی امانت کے امانت دار تھے، ان کی زندگی محفوظ ہوئی. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے آنا ابن الذبیحین، لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک ذبیح میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جلدی سے حضرت عبداللہ کی شادی کی گئی. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ سے نکاح ہوا. شادی کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے. واپس جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی. تو وہ چند لمحے چند دن وہاں رک گئے. قافلہ بھی رکا لیکن طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی. قافلے والے انہیں وہاں چھوڑ آئے اور واپس آ گئے. کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام شکم مادر میں. فرشتوں نے کہا مالک تیرے نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا. اے اللہ تیرا نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا. آواز آئی آنا حافظہ و آنا ناصرہ و آنا کافلہ. تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اس کی مدد بھی کروں گا، اس کی کفالت بھی کروں گا. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اپنے شوہر نامدار جس کے چہرے کو ابھی میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اس کی قبر پہ جاؤں. لیکن جو امانت تھی اس امانت کے تقاضے ان کو اس سفر سے روکتے رہے. حتیٰ کہ حضور کی ولادت ہوئی. آقا کریم کی عمر جب 6 سال ہوئی تو اب ان کے دل میں یہ جذبے اور یہ احساس اجاگر ہوا اور یہ جذبہ بڑھ گیا کہ میں جاؤں اور اپنے شوہر نامدار کی قبر پہ حاضر ہوں. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ اپنے نونہال فرزند کو لے کر ام ایمن جو کہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں ان کو لے کر آپ پہنچے. مدینہ المنورہ کچھ عرصہ گزارا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کسی یہودی نے دیکھا تو اس نے یہ خبر گرم کر دی کہ وہ جو موعود نبی ہے جس کا وعدہ ہماری سابقہ کتابوں میں ہے وہ یہی ہے. لوگ جوق در جوق دیکھنے آنے لگے. تو حضرت آمنہ پریشان ہوئی اور جلدی سے وہ مکے کی طرف عازم سفر ہوئی. ابھی مکے سے 150 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا کہ ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہو گیا اور حضرت آمنہ سمجھی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا. تو انہوں نے ام ایمن کو بلایا. کہا لگتا ہے کہ یہ بخار میری موت کا باعث بنے گا. میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. اور اس کے بعد حضور کو حضرت آمنہ نے بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا. حضرت آمنہ حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی. وادی ابوا کے اندر یہ منظر بڑا دلگداز تھا. حضرت آمنہ نے اب حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا، آنکھیں چھلکنے لگی. کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں وذکر باک و ولدت طہرا، لیکن سنو میرا ذکر نہیں مٹے گا. میں تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. یہ آخری لفظ تھے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے. اس کے بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آخری ہچکی لی اور حضور سے ماں بھی جدا ہو گئی. آقا کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ کو وہاں دفن کیا ام ایمن کے ساتھ مل کے. جیسے بھی ہو سکا وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں.
حضرت ایمن حضور کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور مکہ المکرمہ پہنچ کے حضور کے دادا کے سپرد کیا۔ 2 سال تک وہ حضور علیہ السلام کو اپنی کفالت میں انہوں نے رکھا۔ کعبۃ اللہ کے سائے میں ان کی مسند بچتی تھی، اور ان کے بیٹوں میں سے اور قوم کے کسی فرد کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس مسند کے اوپر بیٹھے، دور ہٹ کے بیٹھتے تھے، لیکن حضور جب آتے تو اس مسند کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے۔ حضور کے چچا اور حضور کے دیگر عزیز و اقارب کہتے کہ بیٹا نہ چڑھو، تو حضرت عبد المطلب کہتے رہنے دو، یہ بڑی شان والا بیٹا ہے۔ ان سے محبت کرتے، ان کو اپنے ساتھ سلاتے۔ 8 سال کی حضور کی عمر ہوئی کہ امیر قریش کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ جب امیر قریش کا انتقال ہوا تو سوگ میں مکے کے بازار بند ہو گئے، پورا شہر جنازے میں امٹ آیا، لیکن 8 سال کا بچہ تھا، بلک بلک کے رو رہا تھا۔ آج وہ سایہ بھی اٹھ گیا۔ پھر چچا کی کفالت میں گئے، اور انہوں نے جس انداز سے کفالت کی اور محبتوں کا ثبوت دیا، وہ الفتوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داریوں کے اعلان اور لوگوں تک پیغام حق کے ابلاغ کا حکم دیا۔ آقا کریم علیہ السلام جب پیغام حق لے کر میدان میں آئے تو گلی کوچوں اور بازاروں کے اندر مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے جکڑ اور مخالفتوں کی آندیاں چلنے لگیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا، کس انداز کے ساتھ ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت خباب بن ارد کے ساتھ کون سا سلوک کیا جاتا رہا، کون کون سے دکھ تھے جو روانہ رکھے گئے۔ حضرت زنیرہ، ان کے گلے کے اندر کوڑا ڈال کر کوڑے کی رسی کو تاؤ دیے گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئیں اور آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ ابو جہل بولا اب بلانا اپنے محمد کو جو تیری آنکھوں کی روشنی کو واپس کرے۔ زنیرہ نے ہاتھ پھیلا لیے اور کہا عرش کے رب، میں ان آنکھوں کا نور کیا میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، کبھی بھی تیرے سے زندگی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ تکلیفیں آئیں، دکھ آئے۔ مکے کے چوک کے اندر حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی جن کا خون مکے کے ریگزار کے اندر گرا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر کے والد تھے اور سمیہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ماجدہ تھی۔ حضرت عمار ابن یاسر کو تختہ سیتم پہ رکھا گیا اور انہیں کوڑوں سے ان کی تواضع کی گئی۔ آقا کریم آئے، عمار ابن یاسر دکھوں اور اذیتوں میں سے 2-4 تھے۔ آقا کریم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر ان موعدکم الجنہ۔ کہا آل یاسر صبر کرو، آل یاسر صبر کرو، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ تکلیفیں آئیں، دکھ سہے۔ اس راستے کے اندر مکے کی گلیوں میں حضور کے ساتھ جو سلوک ہوا کون بھول سکتا ہے۔ کبھی کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی حضور کی راہوں میں گڑھے کھودے جا رہے ہیں، کبھی اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں بدن اطہر کے اوپر۔ ابو لہب اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر حضور کی دہلیز پہ ڈال جاتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط حضور کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے اس کو تاؤ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جتنے دکھ اس نے مجھے دیے کسی نے نہیں دیے۔ اذیتوں کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے شفیق چچا بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ جب گھر آتے تو اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے دکھڑے کہتے، وہ بھی انتقال کر جاتی ہیں۔ اس سال کا نام عام الحزن رکھا جاتا ہے، دکھوں کا سال، مصیبتوں کا سال۔ آقا کریم بہت دل برداشتہ ہوئے قوم سے، پھر سوچا چل طائف چلتا ہوں اور طائف والوں کو پیغام حق دیتا ہوں، شاید میری آواز پر وہ لبیک کہہ دیں۔ 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف پہنچے۔ ان کے 3 سردار تھے، عبد یالیل بن عمر، حبیب بن عمر اور مسعود بن عمر۔ ان کے پاس جا کر پیغام حق دیا، کہا تمہاری بھلائی کا سندیسہ لے کر بڑی دور سے چلا ہوں، میری دعوت کو قبول کر لو، دنیا میں بھی کامیابی،
आखिरत में भी कामरानी तुम्हारा मुकद्दर होगी। ये दावत पेश की। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी दावत को मुस्तरद करते हैं। एक बोला कि और कोई जमाने में बंदा नहीं था जिसको नबूवत मिलती, तुझे मिलनी थी। किसी ने कुछ कहा, ताने दिए, दिल दुखाया हुजूर का। आका करीम ने फरमाया, इस फाल तुम मा फाल तुम फक तुम अलैया, तुमने जो मुझसे कहा सो कहा, तुमने जो मेरे साथ सलूक किया वो तुम्हारी मर्जी। इतना मेरे से वादा करो कि ये बात कि मैं तुम्हारे पास आया हूं दावत दीन देने के लिए, तुम्हें पैगाम हक देने के लिए, इसको पोशीदा रखोगे, मख्फी रखोगे, ताकि मक्के वाले मेरे दुश्मन हैं और जब उन्हें पता चला कि ताइफ गए हैं तो वो ताइफ वालों ने भी दावत कबूल नहीं की तो वो तमस्खुर करेंगे, मुझे निशाना तदहीक बनाएंगे। लिहाजा जो कहा सो कहा, अपने अंदर इस बात को राज रखो। उन्होंने कहा कि हम क्यों राज रखते फिरें। उन्होंने इफ्शा किया, बल्कि ओबाशों के हाथों में पत्थर दिए। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, महबूब कायनात, कहती हैं कि एक दिन मैंने हुजूर से पूछा कि आका उहुद के दिन से सख्त दिन भी कभी जिंदगी में आप पर आया है? फरमाया, हाँ आयशा, जब ताइफ के बाजारों में तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे थे तो ये दिन उहुद के दिन से भी सख्त था। हुजूर फरमाते हैं, जब मैं ताइफ से बाहर निकला तो उनके हुंडे दो रोया कितारों में खड़े थे, हाथों में पत्थर, और मैं दरमियान से गुजरने लगा तो वो मेरे पांव पे पत्थर मारते। मैं पांव उठा लेता तो दूसरे पांव पे पत्थर मारते। फिर मैं शिद्दत दर्द और एहसास कर्ब से बैठ जाता तो उनके दो गुंडे आगे बढ़ते, मुझे कंधों से पकड़ के उठाते और फिर मुझे पत्थर मारते। फरमाया, है आयशा, ये दिन उहुद के दिन से भी सख्त था जब तेरी कौम ने ताइफ के बाजारों में मुझे पत्थर मारे। आका करीम अलैहिस्सलाम उहुद के अंदर जब हुजूर के चचा शहीद हुए, वो दिन भी तारीख इस्लाम का दर्दनाक दिन है। आका के सर पे पट्टी बंधी हुई थी, आंखों में आंसू थे और बार बार पूछते थे, मा फ़अला अम्मी, मेरे चचा की बात सुनाओ। जब बताया गया हुजूर हजरत हमजा शहीद हो गए तो आका करीम उनकी लाश पे गए, देखा कि उनका पेट चाक है, उनकी नाक काट दी गई है, उनकी जुबान काट दी गई है, उनका दिल निकाल लिया गया है, उनकी आंखों में नेज़े चुभोए गए हैं और उनके कान काट लिए गए हैं। आका करीम की आंखों में अश्क थे और आका करीम, मा फ़अला अम्मी, मेरे चचा का क्या हुआ? आका करीम अपनी जुबान पर ये लफ्ज ला रहे थे। और फिर जब हजरत सफी आई और उनके पास दो कफन के टुकड़े थे, दो कफन के कपड़े थे, जब हजरत अमीर हमजा को कफन दिया जाने लगा, कहा 7 अंसारी की लाश पड़ी हुई है, कहा इन्हें भी कफन दो। मेरा हमजा 2 कपड़ों में और इसे एक कपड़ा भी नसीब ना हो। मुहम्मद अदल करने आया है, इंसाफ करने आया है। अब जब कपड़े फैलाए गए तो एक कपड़ा लंबा था, एक कपड़ा छोटा था। अर्ज की हुजूर, ये जो बड़ा कपड़ा है ये अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दें और छोटा अंसारी को दे दें। कहा नहीं, मैं इंसाफ करने आया हूं, कुदा डाल लो, किसके हिस्से में कौन सा कपड़ा आता है। और जब कुदा डाला गया तो छोटा कपड़ा हजरत अमीर हमजा के हिस्से में आया और बड़े कपड़े में उस अंसारी सहाबी को कफन दिया गया। अब वो कपड़ा जब हजरत अमीर हमजा का सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते, पांव ढांपते तो सर नंगा हो जाता। आका करीम फरमाया, कपड़ा सर की तरफ कर दो और अजगर घास लेकर पांव की तरफ डाल दो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उस दिन इतने गमज़दा थे कि जब दोबारा मदीने पहुंचे तो हुजूर को पकड़कर खच्चर से सवारी से उठाकर हुजूर को जो है वो नीचे रखा गया। सख्त तकलीफ में थे, दुखों की जिंदगी, ताइफ के बाजार, फिर मदीने के अंदर जब वो माहौल आया, खूबसूरतियां आ गई, रोशनी आ गई, आसमान से हर दम नूर उतरने लगा। वो वक्त गया जब लोग पत्थर मारते थे, अब हुक्म हो गया, खबरदार, मेरे नबी की आवाज से आवाज भी ऊंची नहीं करनी। खबरदार, तुमने मेरे नबी से कोई मसला पूछना है तो पहले सदका लो, फिर फकीर ढूंढो, फिर खैरात करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ। तुम्हें पता चले कि किस चौखट पे आ रहे हैं, किस दर पे आ रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम इस माहौल के अंदर घर में खुश हैं, आंगन में खुशियां हैं, फूल खिले हुए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर के शहजादे हुजूर की रान पे बैठे हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन भी दौड़ते दौड़ते आए और वो भी हुजूर की एक रान पे बैठ गए। हुजूर कभी हुसैन को देखते हैं,
کبھی اپنے فرزند کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کے ماموں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دیکھ کر اللہ کے محبوب خوش ہو رہے ہیں۔ فرشتہ نے اذن مانگا، آقا کریم نے اذن دیا، اس نے عرض کی حضور ان دو میں سے ایک کا اختیار ہے، ایک کو ایک کے بدلے میں قربانی دینا ہوگی۔ اب قربانیوں کی وہ حرم سے جو داستان چلی تھی وہ تسلسل ٹوٹنے نہیں پا رہا ہے، وہ تسلسل جاری ہے۔ حضور نے ایک نظر حضرت ابراہیم کو دیکھا اور پھر ایک نظر حضور نے حضرت امام حسین کو دیکھا، پھر حسین کو پکڑ کے سینے سے لگایا اور کہا میں اپنے اس بیٹے پہ اپنے اس بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ چند دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ حضور کو جب خبر پہنچی، آقا کریم کی آنکھیں آنسو برسا رہی تھی۔ وَأَيْنَ رسول اللہ تدمعان، حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور حضور اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جو گریبان نوچتا ہے، منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے، کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے ہے، ہاتھوں کا غم اور زبان کا واویلا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کہا بیٹا آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا۔ اب امام حسین حضور کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی حضور اپنی زبان ان کے منہ میں دے رہے ہیں، کبھی حضور اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا رہے ہیں۔ کسی صحابی نے کہا کتنی اچھی سواری ملی، کہا سواری دیکھ رہے ہو سوار بھی تو دیکھو۔ کبھی سجدے میں ہیں تو حسین پشت پہ آ کے سوار ہو جاتے ہیں، آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید